आशिकों का नारा है, आशिकों का नारा है, दमदार बेड़ा पार। 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 जीने का सहारा है, जीने का सहारा है, जीने का सहारा है, दमदार बेड़ा पार। जीने का सहारा है, दमदार बेड़ा पार। आशिकों का नारा है, दमदार बेड़ा पार। आशिकों का नारा है, दमदार बेड़ा पार। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। दमदार आहे बेड़ा पार, दमदार आहे बेड़ा पार। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। पांच नारे पंजतन के, पांच नारे पंजतन के, एक नारा है दरी। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। दमदार आहे बेड़ा पार। दमदार बेड़ा पार। दामन में उनके रहमत परवरदिगार है, दामन में उनके रहमत परवरदिगार है। दामन में उनके रहमत परवरदिगार है। वलियों में बेशुमार तो कुतुबुल मदार है। बोलो दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। दमदार आहे बेड़ा पार। दमदार बेड़ा पार। उनकी इनायतों के उजाले कहाँ नहीं, उनकी इनायतों के उजाले कहाँ नहीं। आहे उनकी इनायतों के उजाले कहाँ नहीं। दुनिया में उनके चाहने वाले कहाँ नहीं। बोलो दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। दमदार आहे बेड़ा पार। दमदार बेड़ा पार। हिंदू मुसलमान देते हैं सब उन पे अपनी जान। हिंदू मुसलमान देते हैं सब उन पे अपनी जान। हिंदू मुसलमान देते हैं सब उन पे अपनी जान। जिंदा उन्हीं के दम से मकन पूरी की है शान। बोलो दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। दमदार आहे बेड़ा पार। दमदार बेड़ा पार। मशहूर है जहान में उनकी सखावतें, मशहूर है जहान में उनकी सखावतें। मशहूर है जहान में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. خاموش
خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا حسنین دو پھول ہے تو گلدان حسنین دو پھول ہے تو گلدان علی ہے اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری امت کے نگہبان اس آخری امت کے نگہبان اس آخری امت کے نگہبان علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے اور حاملے آیت تطہیر علی کا گھر ہے حاملے آیت تطہیر علی کا گھر ہے جس قدر صاحب توقیر علی کا گھر ہے جس قدر صاحب توقیر علی کا گھر ہے اور سب سے پہلے جسے غالب نے کیا تھا تخلیق سب سے پہلے جسے غالب نے کیا تھا تخلیق ہاں اسی نور کی تنویر علی کا گھر ہے ہاں اسی نور کی تنویر علی کا گھر ہے اور حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح اور یزید تو ڈوب گیا شام کے بھیڑ میں یزید تو ڈوب گیا شام کے بھیڑ میں حسین بھرے دنیا میں روشنی حسین بھرے دنیا میں روشنی کی طرح حسین عزیزان اسلام یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ مبارک مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور سال کا پہلا مہینہ ہے اور ساری کائنات لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے اس مہینے میں کربلا کی سرزمین پر حسین کے لاڈلوں کو کیسے قربان کیا گیا کس نے قتل کیا کس نے شہید کیا یہ سب جانتے ہیں کہ وہاں کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ لوگ تھے کہ جن کے باپ دادا کو ایمان کی دولت مصطفیٰ نے عطا کی تھی وہ لوگ تھے کہ جن کے باپ دادا کو ایمان کی دولت مولا کائنات نے عطا کی تھی وہ لوگ تھے کہ جو دوزخ کے دروازے پر پہنچ گئے تھے جب نبی اعلان آئے تو مصطفیٰ نے ان کو دوزخ سے نکال کر جنت کی راہ پر ڈال دیا تھا کربلا میں وہ لوگ تھے کہ جن کے باپ دادا کو ایمان کی دولت سے مصطفیٰ نے نوازا تھا اور وہ لوگ
یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، رسول ہم نے تم کو عطا کیا، ہمیں اس چیز کو انتظار چاہیے. رب نے فرمایا قل لا اسألكم عليه اجرا الا الوعد کو پائے نبی پہلے میری سارے رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا الا میری ذات سے محبت اختیار کرو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نبی نے ایمان دیا، قرآن دیا، دین کو صحیح طرح دیا. یہ نبی نے احسان اور یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد اب یہ اس احسان جو نبی نے دیا ہے وہ سب کچھ دیا ہے، اس احسان پر بھی احسان کہ تم اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی محافظت کرنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو میرے بھائی سے محبت اختیار کرو. کربلا کی سرزمین پر حسین اور حسین کے بچوں کو شہید کرنے والے کوئی مجھ سے نہیں تھے، بلکہ وہ سب حسین کی فضیلت کو جانتے تھے. وہ سب جانتے تھے کہ یہ نبی کا راجہ ہے، وہ سب جانتے تھے کہ یہ پیغمبر مصطفیٰ ہے، وہ سب جانتے تھے کہ یہ کہ اسلام نے نبی نے فرمایا ہے کہ حسن حسین جنتی ہے جوانوں کے سردار ہیں. کربلا کی سرزمین پر انہی لوگوں نے حسین اور حسین کے بچوں کو شہید کیا. آج تو دو شہادتوں کی لڑائی تو دو شہادتوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ کربلا کی سرزمین پر دو شہادتوں کی لڑائی تھی. دو شہادتوں کی نہیں بلکہ دو شہادتوں کی لڑائی تھی. یزید سب جانتے ہیں اسلامی تھا، جو تھا اللہ تھا، وہ جب حج کے لیے گیا زندگی میں اس نے کر دیا، اور جب حج کے لیے گیا تو وہ شراب کے بھڑکے لے کر پہنچا تھا. لیکن وہ حسین جس کے پاس سواریاں تھی 25 حج حسین پاک نے پیدل کیے. سب جانتے ہیں شادی کائنات کے روچے عمل کیا ہے. مدینہ طیبہ میں بچے نبی نے گھوڑے کو بدلنے والے نہیں تھے. آج تو نام لینے والا ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے. نام باقی ہے تو وہ حسین کا ہے، نام باقی ہے تو وہ نبی کے سرانے کا ہے، نام باقی ہے تو وہ علی کے معاملے کا ہے، نام باقی ہے تو وہ معاملے کے سرانے کا نام باقی ہے. اور ایسا نہیں قیامت تک نام باقی رہے گا اور لوگ حسین حسین کرتے رہیں گے. جب بھی محرم آئے لوگوں کو حسین کی یاد آئے گی، لوگ حسین کو یاد کریں گے، لوگ حسین حسین کریں گے. اور حسین کی یاد کوئی ایسی یاد نہیں کہ جو آج ہے کل نئی شرجم اور حسین کے لیے کوئی وقت اور مہینے کے لیے تعلق نہیں ہے کہ پھر حسین کے لیے محرم میں ہوگا. نہیں، بلکہ جب ذکر مصطفیٰ ہوگا تب تک ذکر حسین ہوگا. جب ذکر مصطفیٰ کیا جائے گا، جب ذکر حسین کربلا کا واقعہ بیان کیا جائے تو بہت طویل ہے. جب یزید تخت پر بیٹھا، جب یزید تخت پر بیٹھا اس نے سب سے پہلے فرمان جاری کیا کہ حسین ابن علی سے بیعت کی جائے. لوگوں نے جواب دیا، کہا حسین سے کہ یزید کی بیعت کرو. تو حسین پاک نے فرمایا کہ مجھ جیسا ہوں جیسے بھی بیعت کرے گا، جو ہمارے پیغمبر ہو جس نے نبی کے کانوں پر سواری
यजीद के हाथ पर हाथ देगा, जिसका हाथ मुस्तफा के हाथ में गया हो वो यजीद को अपना हाथ कैसे दे देगा? हुसैन ने फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत कैसे कर सकता है? तो हुसैन अपनी फजीलत जानते थे, हुसैन जानते थे कि कौन है हुसैन, और हुसैन यजीद की हैसियत जानते थे। जब हुसैन ने इनकार किया तो गवर्नर ने कहा ये मौका हाथ से जाने ना दो, अगर यहां से हुसैन इस ये मौका निकल गया तो फिर हुसैन पर काबू पाना मुश्किल है, हुसैन पर काबू पाना मुश्किल। हुसैन कि हुसैन को काबू नहीं करेगा तो जुल्फ़िकार हैदरी को लहराते हुए हुसैन ने फरमाया था, ललकार दिया था, अब उन यजीदियों में हुसैन का हदीये रहना दुश्वार कर दिया था। हुसैन ने अपने नाराज़ान के रोज़े अक़सा तक पहुंचते हैं और अर्ज़ करते हैं मदीने में रहना अब गवारा नहीं है लोगों को, या रसूलल्लाह हमारा मुझे यहां परेशान किया जा रहा है। आप और करो वो लोग जिन्होंने हज किया, उम्रा किया, वो आज जो 8 दिन मदीने में रहते हैं, कितने 8 दिन, और 8 दिनों की क्या कैसे होती है जब वो मदीना छोड़ते हैं, उनका दिल भरते रहता है। क्यों? इसलिए जब हमसे तैयार मुस्तफा छूटेगा किसका 8 दिन रहेगा, जो मदीने जाते हैं 8 दिन मदीने रुकते हैं, नबी को तैयार करते हैं, 8 दिन के बाद जब गुजरना होता है वहां से रुखसती होती है कि तड़प जाते हैं। वो लोग जो यहाँ मौजूद होंगे जिन्होंने जो मदीने गए होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे कि मदीने तैयबा से 8 दिन रहने वाला जब रुखसत होता है तो उसकी जिंदगी की कैफियत क्या होती है, वो तड़प जाता है, वो होता है कि आज हमसे मुस्तफा छूटने वाला है, आज हमसे नबी का तैयार छूटने वाला है, और अपने गले पर हाथ रखो तो हुसैन मदीने से रुखसत हो रहे थे तो हुसैन का आलम क्या हुआ, वो हुसैन जिनका बदन मदीने में हुआ हो, वो हुसैन जब हमारी की खुशबू में सवारी की, वो हुसैन जब मदीने से रुखसत हो रहे थे तो उस हुसैन का हाल क्या होगा। आज दिन रहने वाले की कैफियत पता जाती है, दिल में चैन आता है कि हमसे तैयार होना छूटने वाला है, किस्सा भी लौट जाता है, नबी से लौट जाता है कि आज हमसे तैयार मुस्तफा छूटने वाला है, आज हमसे सही जानना छूटने वाली है। लेकिन आओ नबी की उम्मती से हाल होता है तो रसूल का हाल होगा, जब हुसैन ने मदीना छोड़ा था और मदीना छोड़ दिया मक्का के लिए रवाना हुए थे, क्या हाल होगा। 8 दिन रहने वाला रोने लगता है, कांप जाता है, तो हुसैन ने क्या हाल हुआ होगा। हुसैन ने 28 रजब मुनव्वर को मदीना छोड़ दिया था, मक्के की सरजमीन पर पहुंच गए, मक्का पहुंचे और मक्के की सरजमीन पर जब हुसैन पहुंचे वहां उस वक्त जब लोग सारी कायनात से हर के लिए पहुंच गए थे, हर अदा करने के लिए पहुंच गए थे, उस वक्त हुसैन पाक ने जब ये देखा 8 ज़िलहिज को कि लोग अपने एहरामों में तलवारें छुपाए हुए हैं, वो हज करने वाले थे, बल्कि हुसैन को तंग करने के लिए गए थे, इसलिए मदीने में हुसैन पर काबू न कर सके। हुसैन ने जब देखा कि वो यजीदियों के एहरामों में तलवारें छुपी है तो हुसैन पाक ने खुतबा दिया और ये सोचा हुसैन ने कि अगर हुसैन
رسول اللہ یا رسول اللہ دم ملائے 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 ارادہ کر لیا وقت چھوڑنے کا ادھر کوفہ والوں کے ریشمات ٹوٹا ہے کہ حسین آپ تشریف گئے ہم آپ کی بیعت کریں گے حسین کے بعد دو محرم حرام کو کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے اور کربلا کی سرزمین پر پہنچے دو محرم سے حسین کا گھیراؤ شروع ہو گیا لوگوں نے جب کے بعد دیگر حضرت عباس موجود ہے حضرت علی رضا ہے اور محمد ہے نبی کا پورا خاندان کربلا کی سرزمین پر موجود ان یزیدیوں نے پانی بند کر دیا کہ پانی جانور کو بھی سکتے ہیں لیکن حسین کی خیمہ میں پانی نہیں جانا پانی بند کر دیا اب وہ حرم حرام کا مہینہ دو حرم کو حسین پاک پہنچے جب جاری ہے کون سے چل کر آیا تھا کس نے حضرت عباس کو شہید کیا کس نے حضرت کو شہید کیا کس نے حضرت کو شہید کیا اور محمد کو کس نے شہید کیا یہ وہ لوگ تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو زکات کی ادائیگی بھی کرتے تھے آزان بھی کہتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے ان لوگوں نے کربلا کی سرزمین پر حسین کے خاندان کو قربان کر دیا آپ سے نماز پڑھتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن وہ نبی کے رسول کے پیسے ان کی فضیلت کو ان کی فضیلت تو صحابہ نے سمجھی کہ جانے رسول صحابہ حسین ہے جانے رسول صحابہ لیکن نشین سمجھا کے جانے رسول صحابہ حسین ہے لیکن نشین سمجھا کے حسین ہے وہ خود کو بھول کو ترسا کیا وہ خود کو بھول کو ترسا کیا تشریح لوگوں کے واسطے دریا انہوں نے حسین کی فضیلت کو نہیں سمجھا نماز پڑھتے تھے پڑھتے رہے آج بھی اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے تو نبی کا فرمان سن لیجیے اگر کوئی کعبے کا طواف کرے حجر اسود پر تحفہ بھی دیے ہو مقام ابراہیم پر نماز پڑھ دیے ہو کعبے کا طواف کروایا ہو اور روزے کی حالت میں وہ کعبے میں مر جائے ہم وہاں سمجھے کہ سیدھا کرنے میں جائے گا اس لیے کہ روزہ تھا وہ کعبے کا طواف کروایا تھا روزے کی حالت میں وہ مرا کعبے میں مر رہا ہے تو سیدھا کرنے میں جائے گا نہیں بناتے کیا اگر اس کے اتنے محبتیں بات نہیں ہے تو وہ جان نہیں جائے گا کہاں چلی گئی نماز کہاں چلا گیا روزہ کہاں چلی گئی زکات کہاں چلا گیا کعبے کا طواف کرنا اگر محبتیں بات نہیں ہے تو سب بیکار ہے بے شک آج نماز جو افضل عبادت ہے نماز جو افضل عبادت ہے وہ ان کے عشق کے بغیر نامکمل ہے تو پھر دنیا کا کون سا کام مکمل ہو سکتا ہے ان کی محبتوں کے بغیر جب نماز مکمل ہے ان کے عشق کے بغیر تو پھر دنیا کا کوئی کام بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے ان کی محبتوں کے بغیر ان کی فضیلت صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے صحابہ نے بتائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک کے پیر مبارک صاف کرنے آپ نے روکا اے حضور آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے حسین کاش کہ یہ دنیا تمہاری فضیلتوں کو جان جاتی
تو تم کو اپنے سر پر اٹھائے گھومتی. جنہوں نے جانا انہوں نے بیان کیا نبی کے امید صحابہ کے ذریعے ہم تک یہ سارے فضائل ہم تک پہنچے. کس کے ذریعے؟ صحابہ کے ذریعے پہنچے ہیں. آج ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں, ذکر علی کرتے ہیں, تو یہ ذکر اہل بیت, ذکر علی یہ رافضیت نہیں ہے. رافضیت تو یہ ہے کہ اگر آپ ذکر علی کریں, ذکر اہل بیت کریں اور صحابہ کو برا کہیں, یہ رافضیت ہے. اس سے بچو, اس سے بچو. آپ رافضی علی کرو. آج ہر وقت آپ کی زبان سے علی نکلے, آپ ہر وقت حسین حسین کرے, ہر وقت حسن حسن کرے, ہر وقت آپ یا فاطمہ کرتے رہے, علی کرتے رہے, یہ شیعت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے علی سے محبت کی, علی کے فضائل بیان کیے, اہل بیت کے فضائل بیان کیے آپ نے, اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی, آپ اپنا مشورہ بنا لو یا علی نعرے حیدری. لیکن یاد رکھنا کبھی بھی آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا, عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی نہ کرنا, عثمان غنی کی شان میں گستاخی نہ کرنا, کسی صحابہ کو برا نہ کہنا. محبت علی کے لیے, علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے کیا کم ہے جو آپ کسی کی برائی کریں؟ نہیں, آپ علی کریں لیکن کسی صحابہ کو برا نہ کہیں. آپ ہر وقت علی کریں, اس لیے کہ اگر آپ علی نہیں کریں گے, اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے, تو آپ کا ایمان اگر آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو آپ کو نبی کی آل سے محبت کرنا ہوگا. بے شک نبی نے فرمایا ہے, کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا تم اپنی نسلوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت, اپنے نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی تلاوت. بے شک حق ہے, بہت ہو, یہ سکھاؤ نبی کی محبت, اپنے نبی کی آل کی اور قرآن کی. کیونکہ نبی کی آل اور قرآن, نبی نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اپنے خاندان. ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب آپ ہمارے نبی سے وابستہ ہیں اور گھر میں قرآن بھی ہے, تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تکڑے ہیں, نہیں, بلکہ نبی کی آل سے وابستہ رہو, قرآن پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت سکھاؤ, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہی دونوں قرآن ہونے گئے, نبی نے قرآن کا ساتھی اپنے آل کو بنایا ہے اور فرمایا کہ یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے. نبی نے صحابی کو, کسی صحابی کو, صحابہ کو قرآن کا ساتھی نہیں بنایا, اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ جب تک لوگ مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھتے رہیں گے, صحابی بنتے رہیں گے, میرے بعد صحابی بننا بند ہو جائیں گے, تو قرآن چلنا نہیں رہے گا. اس لیے نبی نے قرآن کا ساتھی اپنی آل کو بنایا اور فرمایا یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے. تو نبی نے اپنی آل کو تمہارے لیے چھوڑا ہے, قرآن چھوڑا ہے. قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ خرید لائے اور قرآن کو اپنے گھر کے ٹاپ کی زینت بنا, نہیں, بلکہ قرآن کی تلاوت کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیے, اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے, علم دین ان کو دیجیے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً آپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, زمین جائیداد گھر مکان اپنے بچوں کے لیے, اور آپ کے بعد وہ آپ کے بچوں کے کام بھی آئے گا, لیکن آپ کے کام نہیں آئے گا اگر آپ نے قرآن نہیں سکھایا, اگر آپ نے ان کی تربیت نہیں کی, دین نہیں سکھایا, تو آپ کی چھوڑی ہوئی دولت ان کے تو کام آئے گی, آپ کو نہیں آئے گی. آپ کے کام تب آئے گی وہ دولت جب آپ نے اپنے بچوں کو نبی کی محبت, آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم دی ہوگی, قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا ہوگا,
علم دین حاصل کرنے کی آپ نے ان کے لیے ذرائع پیدا کیے ہوں گے، تو کل آپ کے جانے کے بعد آپ کا وہ بچہ آپ کے لیے ذریعے نجات بنے گا، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، آپ کو احسان کرے گا۔ ورنہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا۔ کربلا کی سرزمین پر حسین پاک نے وہ پیغام دیا تھا، آخری پیغام تھا وہی تھا کہ یہ سب کسی ظالم کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ تو آج ضرورت ہم کو اس بات کی ہے کہ ہم حسین کے کردار کو اپنائیں، حسین کی زندگی کو ہم اپنائیں۔ اور کربلا کی سرزمین پر سیدہ زینب تھی، قربان جائیں ان پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے بھائی امام حسین پر قربان کر دیا۔ سب کچھ قربان ہونے کے بعد تمام حسین کی ذات موجود ہے، لیکن حسین پاک نے بھی اپنے سر کو ان یزیدیوں کے سامنے نہیں جھکایا، سر کو سے جدا ہو گیا، لیکن تب بھی بلند رہا اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اپنے نانا کے امتیوں کو یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ تم کسی ظالم کے آگے اپنے سر کو نہ جھکانا، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حسین پاک کا سم گیا، اور آخری وقت سجدہ ادا کر کے نانا کی امت کو یہ بتا دیا ہے کہ تم کسی حالت میں ہو لیکن یہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اس سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا چاہیے۔ اہل بیت کی سچی عقیدت و محبت پیدا کیجئے، اہل بیت سے محبت کیجئے، اس لیے کہ ایمان کو اگر بچانا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی، اس لیے کہ کل بھی ان پر واجب تھی اہل بیت کی محبت، آج ہم پر بھی واجب ہے۔ وہاں دو شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ دو نظریات کی لڑائی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ یزید کے اعمال کیسے تھے اور حسین کیسے تھے، سب جانتے ہیں۔ تو حسین کی زندگی کو اپناؤ، حسین کی زندگی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارو، اور کربلا کی سرزمین پر حسین نے آخری سجدہ ادا کر کے بھی ہم کو یہ درس دیا کہ ہم اپنی زندگی کس طرح سے گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسین سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، کیونکہ نبی فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ ہم ان سے محبت کرتے تو بھی ان سے محبت کر۔ نبی فرمانے ان سے محبت کرتے تو بھی محبت کر، اور کیا فرمایا؟ جو ان سے عداوت رکھے تو بھی عداوت رکھ۔ اس لیے کائنات نے نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے، نبی سارے عالم کے لیے رحمت۔ نبی فرمانے کہ ہم ان سے محبت کرتے تو بھی ان سے محبت کر، اور کیا فرمایا؟ جو ان سے عداوت رکھے تو بھی ان سے عداوت رکھ، اور فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، اور من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا۔ تو عزیزان ملت اسلام، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی محفلوں میں ذکر اہل بیت کریں، علی کا ذکر کریں، حسین کا ذکر کریں، کربلا والوں کا ذکر کریں، اور حسین کا پیغام ہم سب کو بتائیں، کیونکہ ان کی محبت ہی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ہم کو اگر اپنے ایمان کی محافظت کرنا ہے، ایمان کو اپنے بچانا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کی آج سے سچی عقیدت و محبت کریں، اس لیے کہ ان کی محبت کے بغیر دنیا کا کوئی کام بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ مکمل ہوگا تو ان کی محبت کرنے کے بعد مکمل ہوگا۔ یہ علی کے زادے، علی کے فضائل، حسنین کریمین کے فضائل آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ ان اہل بیت کرام کے فضائل جو ہم تک پہنچے ہیں تو وہ میرے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو ہم ذکر علی کریں، ذکر امام حسین کریں، ذکر فاطمہ کریں، ذکر حسن کریں، ان سب کا ذکر کریں۔ ان کا ذکر کرنے شیعت نہیں ہے، رافضیت نہیں ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا وظیفہ بنا لیں۔ علی علی، حسین حسین، یا فاطمہ، ہمارا یہ وظیفہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، اور حسین پاک کی زندگی
के मुताबिक हमको जिंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाए, क्योंकि करबला से हमको सब्र करने का तरीका भी मिला है, जिंदगी गुजारने का भी तरीका मिला है। ख़वातीन इस्लाम को पर्दे का तरीका भी करबला के सरजमीन पर मिला है कि सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को हुसैन पर कुर्बान कर दिया, लेकिन पर्दे से बेपर्दा हज़रत ज़ैनब नहीं हुई। हुसैन करबला के सरजमीन का सब कुछ हमको अता हुआ। बस हमको ये चाहिए कि हम किरदार हुसैनी अपना ले, हम हुसैन के किरदार को अपना ले, हम हुसैन की जिंदगी को अपना ले, हम करबला वालों की इनकी जिंदगी अपना ले, क्योंकि इनकी जिंदगी अपना लेंगे तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बेहतर ही बेहतर होगा। ये हमारे लिए निजात का जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अहले किराम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।